المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا للتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. صلوات بھیجے محمد. عزیزان محترم، ماہ محرم آج دوسرا دن اور تیسری شب. خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان ایام میں جمع ہوں اور سید الشہداء کا غم منا سکیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بقا خود ایک نعمت ہے اور وہ بھی ایک ولی خدا کے اوپر گریہ کرنا، کہ جس کے گریہ کرنے کے لیے آئمہ علیہ السلام نے روایات بیان کی ہوں، جس کا گریہ ہر انبیاء نے کیا ہو. کوئی اس سے بڑی اور کوئی یعنی ہم بہت سارے کاموں میں اپنی زندگی میں وہ کام انجام دیتے ہیں جو انبیاء نے انجام دیے ہوں. اس سے بہترین کام کوئی نہیں ہے کہ ہر نبی نے، اور خاص طور پہ ان انبیاءوں کو جن کو یہ مقامات دکھائے گئے، اولو العزم پیغمبروں کو، انہوں نے گریہ کیا ہے سید الشہداء پر. یہ گریہ اپنے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. ماہ محرم میں دو رزق عطا ہوتے ہیں، ایک بقا کا ہے اور ایک زیارت کا ہے. جب ہم بقا کریں گے، گریہ کریں گے، تو اس روایت کے ذیل میں کہ جو امام رضا علیہ السلام اس روایت کے ذیل میں کہ جو ابن شبیب سے امام نے بیان فرمائی تھی کہ بقا انسان کو پاک کرتا ہے، طاہر کرتا ہے، اور ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کروا دیتا ہے. اب یہ بہرحال کیونکہ ہم مادیت میں زیادہ انوالو ہیں، میٹرلسٹک ورلڈ میں رہتے ہیں، تو ہم اکثر بہت ساری چیزوں کو اس مادے کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے. مثلا ایک آدمی گریہ کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، مطلب یہ کیسے ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مادے سے باہر نکل نہیں پا رہے آج تک، کیونکہ جہاں میں نے ہماری گفتگو بھی اسی ذیل میں ہے. اور میری تو کوشش نہیں ہے، البتہ توفیق الہی اگر شامل حال رہی تو انشاءاللہ ان چند دنوں میں ہم مادے سے باہر نکلیں گے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے آمادگی ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ریڈی ہونا، کیونکہ بہرحال ہر مقامات امتحان طلب کرتے ہیں. وہ ایسے نہیں عطا ہوتا کوئی بھی مقام. یعنی ایک تسلسل سے گزرنا
پڑھتا ہے. یعنی ایک وہ مقام جو کربلا کا کہ اساتید بیان کرتے ہیں جس کو میں تو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور کہتا رہتا ہوں، جس سے میرے کچھ دوست ناراض بھی ہوتے ہیں جو طالب علم ہیں، علماء ہیں، کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اپنے استادوں کی چیزیں پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں پڑھتا ہی انہیں کی چیز ہوں، میرا اپنا ہے ہی کچھ نہیں. میں پہلے بھی ڈینائی کرتا ہوں کہ میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، میں صرف ٹرانسلیشن کرتا ہوں آ کے یہاں پہ. تو اور استادوں نے محنت کی ہے، زحمت کی ہے انہوں نے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مقام ہے کربلا میں جمال کا، کہ جسے ہم اکثر غافل ہیں، میں اس میں اپنے آپ کو زیادہ کہوں گا کہ وہ جو جمال ہے کربلا میں، یعنی حسن جو ہے کہ جسے ہر آنکھ دیکھ نہیں پائی. جب ابن زیاد نے پوچھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، صلی اللہ، جب یہ کہا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، آپ نے کیا دیکھا، کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. اب یہ استاد فرماتے ہیں کہ اس جمال کو دیکھنے کے لیے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، اسی لیے ام المصائب ہیں. نہیں آسان نہیں ہے عزیزان محترم. خوب دیکھیں ہر مراتب ایک چیز مانگتے ہیں، یعنی ہر چیز کی ایک پرائس ہے، قیمت ہے. اور یہ انہوں نے معاملات طے کیے ہوئے ہیں اوپر والے کے ساتھ. یہ آسان نہیں ہے. مطلب ہمارے لیے تو بڑا آسان سا پیکج ہمیں دیا گیا ہے. اچھا تم گریے کرو، آؤ رو چلے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ تو ہم نے اپنے اوپر لیا ہے. یعنی اہل بیت نے اس امت کی اصلاح کے لیے سب کچھ اپنے ذمے لیا، مشکلات سے گزرے، پورے بشریت کی مشکلات گزارنے کے لیے کربلا کا سفر کیا ہے. یہ سفر ظاہراً چند دنوں کا، چند ماہ کا لگتا ہے. ہم بھی آتے ہیں بہرحال ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سفر کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بڑا طویل سفر ہے کہ جس سفر کی تیاری جو ہے وہ انبیاء کر رہے تھے. یعنی انبیاء نے بشریت کو کمال تک پہنچانے کا سفر شروع کیا، اور اس کو تکمیل کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں. خوب یہ زاویہ ہے کربلا کا عزیزان محترم، کیونکہ بہرحال اس میں کسی کا نہیں ہے. سب علماء چاہتے ہیں کہ اچھی بات بیان کریں اور لوگوں تک منتقل کریں، لیکن بعض اوقات شہر کے حالات، دوسری باتیں گفتگو کو منتشر کر دیتی ہیں، اور حقیقت بعض اوقات کہنے سے رہ جاتی ہے. میں پوری کوشش ہوتی ہے، میں بھی وہی توفیق الہی کہ کوشش ہو کہ ادھر ادھر نہ جائے آدمی، اور جو ہو رہی ہیں باتیں ہونے دیں. ہم 10 دن کربلا پہنچے، ہم پہنچ جائیں کربلا. اب اس کے بعد اگر گردن کٹتی ہے تو کٹتی رہے، ہاتھ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹتے رہیں، لاشوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، کیونکہ کربلا تو قیمت مانگتی ہے. مطلب آپ آئیں بولے جی اچھی بات کی، واہ واہ کی، چلے گئے، پھر نیاز بھی کھا لی، سب کچھ کھو لی، اچھی بات ہے تو سب ہے، لیکن کچھ نہ ہو تو پھر کربلا نہیں ہے عزیزان محترم. یعنی جہاں ارباب جو سید ہے نا ہمارا، سید کس کو؟ سید عربی کے اندر کہتے ہیں سردار کو، بڑی چیز کو. سید الشہداء یعنی شہداء کا جو سید ہے، جو سید و سردار ہو، جب وہ اپنی گردن دے رہا ہو تو پھر نوکروں کی کیا مجال، یعنی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کربلا عشق کا کعبہ ہے. کربلا عشق کا کعبہ ہے. وہ اس عشق کے کعبے میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟ گردن کٹوا کر آؤ. اب اگر ہے ہمت، کوئی امام حسین نے خود فرمایا، عزیزان محترم، امام نے خود مکہ چھوڑتے وقت جو کہا کہ اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو، یعنی خون دے سکتے ہو. وہ یہ پہلی شرط تھی امام حسین علیہ السلام کی، اپنے ساتھ جو لوگ تھے، یہ پہلی شرط تھی. بذل کر سکتے ہو، وہ یہ پہلی چیز ہے. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم،
کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کب یا لیتنی تو پڑھ دیتے ہیں ہم لوگ، کاش ہوتے، کیونکہ نہیں ہے، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ جب بھی یاد کرو امام کو، امام کے صحابیوں کو، یہ ضرور کہو، خوب یہ ضرور کہو، کیونکہ تم کہو گے تو تمہارے وجود میں موومنٹ پیدا ہوگی. آدمی زبان سے کچھ کہے گا تو ہی اس کے قلب کے اوپر اثر ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، ذکر پڑھتے رہیں، ذکر کی حالت میں رہیں، استغفار لفظی بھی کریں، کیوں کہ پھر وہ قلب پہ جا کر اثر کرے گا. تو یہاں پر یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود کا تکرار کرے. کہنا آسان ہے، واقعاً آسان ہے، لیکن پہنچنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ظاہر ہے ایک سیر تکامل، ایک سفر، ایک ٹریول چاہیے، اور وہ ٹریول کوئی اور نہیں کروا سکتا، وہ خود وقت کا امام کروا سکتا ہے. وقت کا امام، وقت کا امام ہے یہ وجود ہی اسی لیے ہے کہ ہم پوری انسانیت کو، بشریت کو نکالے. عزیزان محترم، ہم کیونکہ قید ہو گئے ہیں، ہمیں قید کر دیا گیا ہے. اب بولیں ہم تو قید نہیں ہیں، ہم تو آزاد ہیں. کہاں نہیں، اصل میں دیکھیں ظاہری بدن آزاد نہیں ہوتا، ذہن آزاد ہونا چاہیے. ذہن قید ہے، سوشل میڈیا، مسائل، سوشل ایشوز، قومی مسائل، پھر نیچے اترے مذہبی مسائل، پھر اور نیچے اترے فرقوں کے مسائل، پھر آپس کے مسائل، پھر تنظیموں کے مسائل، پھر ٹرسٹوں کے مسائل، پھر علماء کے مسائل، پھر گھر کے مسائل، پھر اس کے اپنی ذاتی مسائل. یعنی مسائلوں میں گھرا ہوا ہے آدمی. تو یہ آزادی کیسے لے گا، کیسے آزاد ہوگا؟ اسے کہیں نہ کہیں متصل ہونا پڑے گا، اور جہاں اگر آپ متصل ہو گئے تو وہ آپ کو لے کر نکل جائیں گے. کیونکہ بہرحال، اور اس کی بہترین مثال یہی ہے ایک کربلا، کہ اس نے کئی گھرے ہوئے لوگوں کو آزاد کروایا ہے، کئی گھرے ہوئے لوگوں کو آزاد کروایا. تو عزیزان محترم، ہم بہرحال خلوص، اخلاص، باوضو توسل کر کے آیا کریں کہ ہمیں رزق ملے، رزق ملے. یہ 8 سال کی جو ایران اور عراق کی وار تھی 90s کے اندر، اوائل 90s کے آخر تک 80s میں سٹارٹ ہوئی، اس کے اندر جو جوان لڑکے تھے انہوں نے اپنی شرٹوں کے پیچھے جو ہے وہ لکھا ہوتا تھا کیا، یا شہادت یا زیارت. بس یا شہادت دے دیں یا امام زمانہ زیارت کروا دیں، یعنی دوسرا آپشن نہیں ہے ہماری زندگی میں. یعنی ایک دنیا الگ تھی. یعنی دیکھیں ہم لوگ جس میں میں بھی شامل ہوں، ہمارا جو مین اثاثہ ہے وہ شہادت ہے. یاد رکھیے گا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ میں بستر پہ یعنی بیماری سے مرنے سے بہتر ہے خدا تیری راہ میں تلواروں سے میرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں. تو یہ شہادت جو ہے نا، یہ ہماری اساس ہے. لیکن ہم پر اہل بیت نے لطف کیا ایک اور، کہ من مات حب آل محمد، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا. یعنی ہماری ہر طرح کی موت کو شہادت میں بدل دیا. تو یہ لطف ہے عزیزان محترم. ہمیں کیونکہ ہم اس وادی میں وارد نہیں ہوئے جس وادی میں ہم نے وارد ہونا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شہادت ہے کیا اصل میں. جسے پتہ چل جائے شہادت کیا ہے تو وہ اپنی زندگی میں تڑپتا ہے. کیونکہ وہ معاملات ہی کوئی اور ہیں. شہدائے کربلا رات کو، یعنی شب عاشورہ، جو ان کی کیفیت تھی وہ کیا تھی؟ کیفیت وہ یہی کیفیت تھی نا کہ مطلب میں کل جلدی چلا جاؤں. ہر ماں کہتی تھی بچے کو کہ تم دیر نہیں کرنا بیٹا، اصحاب کہتے تھے ہم پہلے چلے جائیں. یعنی کیا وجہ تھی؟ کون سی چیز تھی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ یعنی کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے وجود میں پیوست ہو عزیزان محترم، تاکہ ہم اپنے وجود کو قربان کریں. ساری زندگی ہمارے ماں باپ نے محنتیں کی، ہمیں نادیلی پڑھ کر بڑا کروایا، ہمارے گھروں میں بچپن سے ماتم، عزاداری، اس سب کو کروا کر جو ہے وہ کیوں ہے؟ تاکہ تم شہید پرور بنو، تم اپنے امام کے راستے پر چلو. اور موت اختتام تھوڑی ہے، یہ دنیا اختتام تھوڑی ہے، تو منتقل ہو رہے ہیں ہم. شخص بڑا مریض تھا، بہت مریض تھا.
امام نقی علیہ السلام امام نقی علیہ السلام اس کی خدمت، مریض تھا، اس کے پاس پہنچے تو گھبرا رہا تھا. امام نے بولا کیسی گھبراہٹ ہے؟ ہم بولا موت، خوف. امام نے اس کا ہاتھ پکڑا. اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب تھا. امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، امام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، کہا موت تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے انسان جو ہے وہ نجس ہو جائے تو غسل کرتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، موت تو پاک کرتی ہے، تو گھبرا کیوں رہے ہو؟ کہا بس اس نے اطمینان کا سانس لیا اور اس کی روح پرواز کر گئی. تو ہم اصل میں خوف جو ہے انسان کی زندگی میں وہ لاسٹ کا ہے. اور جو ویسٹرنائزیشن تھاٹ ہے، جو ویسٹرن فلسفی ہے، اس کی بیس ہی میٹلسٹک پر ہے، مادے پر ہے. اور وہ کیونکہ مادے سے اٹیچمنٹ کو کریٹ کرتا ہے اور دنیا سب کچھ ہے اس کے لیے، اور اسی کو انہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ پینیٹریٹ کیا ہے دنیا کے اندر. اب ہمیں بھی، ہماری زندگی بھی ویسی ہے، ہمیں بھی خوف ہے. کس کا؟ مطلب پہلے تو انسان پڑھائی کا خوف ہوتا ہے، بچے جوان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پاس اچھے ہوں. ماں باپ کو بھی خوف ہوتا ہے، اتنی محنت کر رہے ہیں، پتہ نہیں اچھے گریڈ لائے گا نہیں لائے گا. پھر لائے گا تو پھر کالج اچھا ہو، پھر یونیورسٹی اچھی ہو، پھر جاب اچھی ہو، پھر شادی ہو، پھر گھر ہو، پھر گاڑی ہو، یہ سب کچھ یعنی خوف ہے. پھر جاب کرتا ہے تو یہ لاس، خوف، جاب تو ختم نہیں ہو جائے گی، پیسے تو کھو نہیں جائیں گے. آج کل تو جوانوں کو خوف ہوتا ہے موبائل تو نہیں کھو جائے گا، کیونکہ حیات ہے موبائل کے اندر، سب کچھ اسی کے اندر ہے. تو یہ خوف ہے. اب کیونکہ ہماری اٹیچمنٹ ہے، اب جتنی ہماری اٹیچمنٹ بڑھتی جاتی ہے، چاہے چیز چھوٹی ہی سی کیوں نہیں ہو، وہ اٹیچ ہوتی ہے، کیونکہ مادہ ہے، زندگی ہے. اچھا اب آگے کی پلاننگ ہو، باہر پڑھنے جائیں، باہر جاب کریں، اس طرح کی چیزیں. اب اسی کے لیے انسان جو ہے نا اس مادے میں اتنا چلا جاتا ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ سیر کہاں کر رہا ہے. اور چلتے چلتے پھر ایک ایسے مقام پر آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ ویسٹ چلے گئے، امیگرینٹ ہو گئے. اب آج کل ان کے یہاں یہ خوف ہے کہ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے، تو اب کیا ہوگا. تو ظاہر ہے جب ہجرت کی تھی تو اس وقت تو سوچا نہیں تھا کہ بھئی لگژری لائف ہو، سب کچھ ہو. اب اولاد ہاتھ سے جا رہی ہے، اب مشکلات ہو رہی ہیں، تو اب یہ ساری چیزیں نہیں محسوس ہوتی جب چیزیں لاسٹ ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہجرت بری بات نہیں ہے، ہجرت اچھی بات ہے. ہجرت انسان کرے، نیک کام کے لیے کرے، چاہے رزق کے لیے کیوں نہ کرے، وسعت کے لیے. لیکن دین بہت مہم ہے، کیونکہ اگر کسی بھی معاملے کی وجہ سے دین لاسٹ ہو گیا تو یہ دنیا کسی کام نہیں آئے گی. یہ تو بالکل فنا ہے. مطلب آپ کیا کہیں گے وہاں روز قیامت میں کھڑے ہو کے؟ روز قیامت تو دور کی بات، یعنی مرتے وقت جو حالات ہوں گے، پھر عالم برزخ ہوگا، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر 50,000 سال کھڑے ہونا یعنی آسان ہے. 50,000 سال کھڑے ہونا، 5 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا آدمی. 50,000 کھڑے ہوں گے، سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے. دیکھیں قرآن 30% آخرت کی مارکیٹنگ کر رہا ہے. 30%، 30% جو ہے وہ قرآن آخرت کی باتیں، قیامت کی، جنت کی، اس عالم کی. لیکن ہم لوگ کیونکہ ظاہر ہے قرآن تو مسلمانوں کے لیے ہے، اور ظاہر ہے ابھی ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن کیونکہ ہم نے قرآن کو گھر میں رکھا ہوا ہے خالی. ابھی لوگ بھی کسی کو بولو تو مولانا صاحب اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہے موبائل میں، لیکن بھائی ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن وہاں نہیں، یہاں ہونی چاہیے. یہاں ڈاؤن لوڈ ہوگی تو معاملہ آگے بڑھے گا. عزیزان محترم، وہ آئیے اسی قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کل آپ کی خدمت میں کہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ گھر ہیں جن میں اجازت سے داخل ہونا، پھر اس میں ذکر اور پھر رفت جو ہے وہ اس گھرانوں کے اندر ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس گھرانوں. اب اس گھر کی تعریف میں نے کل آپ کی خدمت میں بتائی. یہ کون سا گھر ہے، یہ کون سے گھر ہیں؟ یہ گھر صرف مٹی کے یا دیوار یا اینٹ والے گھر نہیں ہے. یہ گھر صرف فزیکل نہیں ہے، یہ ایک گھر ہے. یہ گھر ہر جگہ ہے، اور اسی گھر سے شہر ڈیولپ ہوتا ہے. اس میں داخل ہونے کی شرائط ہے کہ جس میں ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے. پہلی چیز کہ جس کی طرف کل میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا
کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام نہج البلاغہ میں بڑا مفصل خطبہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے، وہ اپنی اصلاح کرنی ہے، یعنی اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تاکہ تمہارا قلب جو ہے اس میں ایمان روشن ہو سکے۔ اب اس ایمان ظاہر ہے فزیکل فارم تو ہے نہیں، اب آپ کو کہ ایمان یہ لے لے اندر رکھ لے، نہیں، ایمان جو ہے اب وہ جس طرح ذکر بڑھتا جائے گا ایمان قلب کو روشن کرتا رہے گا۔ اب ذکر جو ہے وہ کیا ہے، اصل میں کیا ذکر کرنا ہے، کس طرح وارد ہونا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہ ذکر کر نہیں سکتا، ہر کوئی اس گھر میں آ نہیں سکتا۔ جو ذکر ہے جس کی تعریف کہا بھی گیا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، یعنی ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وہ یہ ذکر کیا ہے، ایک قرآن کی آیت کے مطابق یہ ذکر جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی خود قرآن جسے پروردگار نے ایک نیچے لیول پر لا کر بھیجا ہے، یہ خود ذکر ہے۔ اب اس ذکر کو جتنا تم کرو گے اتنا تمہارا قلب جو ہے وہ روشن ہوگا۔ اب ظاہر ہے ذکر صرف تلاوت، اچھا ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، قرآن پڑھنا ہے، مولانا صاحب قرآن پڑھنا تو کمال تھوڑی ہوتا ہے، قرآن تو سمجھنا چاہیے، تو بھائی پہلے پڑھو تو صحیح، بعد میں سمجھ لینا، پہلے شروع کرو گے پڑھنا تو سمجھ میں آئے گا نا، ابھی پڑھا ہے نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے مانوس تو ہوں قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے مانوس تو ہوں۔ آپ کو پتہ ہے بہرحال ایک سائنٹسٹ نے، بہت پرانی بات ہے، بہرحال جاپنیز سائنٹسٹ تھا، اس نے الفاظ پہ ریسرچ کی تھی کہ کون سے لفظ ایسے ہیں، کیا چیزیں ایسی ہیں جو پانی کے مالیکیولز کو بیسٹ فارم میں کریٹ کرتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، جو اچھے لفظ ہیں یونیورسل، یعنی محبت، یعنی ماں، ایسے لفظوں کو پانی کے قریب رکھا لکھ کے، تو اس نے پھر دیکھا پانی کے مالیکیولز اچھے ہو رہے ہیں، یعنی پانی کے بھی ظاہر مالیکیولز ہیں۔ پھر اس نے برے لفظ، خراب لفظ جو کہ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، اس کو رکھا، پانی کے مالیکیولز چینج ہونے لگے۔ پھر اس نے کچھ لوگوں کو فون کیا، کہا کہ اپنے ذہن میں سوچو، بس اچھے لفظ تو بھی پانی کے مالیکیول اچھے ہو گئے، برے لفظ پانی کے مالیکیول۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے بیسٹ فارم پانی کے مالیکیولز کی تب ہوتی ہے جب اس کے قریب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی بیسٹ فارم۔ اب ہم لوگ 75% باڈی میں کیا ہے، پانی، تو اب ہم اچھے کب ہوں گے، کب اچھے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے تو اچھے ہوں گے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو بھائی سن لیں، ٹی وی پہ لگا لیں، گاڑی میں لگا لیں، موبائل پہ لگا لیں، دیکھیں مطلب کیونکہ اچھا صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، وہ بھی توفیق ہو جائے۔ دیکھیے یہ تو وہ نسخہ ہے جسے روز پڑھنا ہے، اور روایت ہے عزیزان محترم کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے یعنی ملائکہ کے لیے بالکل روشن ستارے کی طرح ہے، جیسے ہمارے لیے رات کو ستارے روشن ہوتے ہیں۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا گھر روشن ہو، اور ویسے بھی جب آپ ہمیں جب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں، ثقلین یعنی ایک بھاری گران بہا، ایک قیمتی چیزیں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اطاعت اہل بیت ہے۔ اب جو ان پہ جوڑے گا دونوں کو وہی پہنچے گا، جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب اس ذکر کو، ایک یہ ذکر ہے، پھر قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مومنین کے لیے عمل صالح انجام دیں، یہ دیں اور اس ذکر کو حاصل کریں۔ دوسری جگہ ذکر رسول کو کہا گیا ہے، یعنی خود رسول کی ذات ذکر ہے، رسول کی ذات تک پہنچنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود قرآن وہیں آ رہا ہے، وہیں سے جا رہا ہے، تو وہ خود وجود ذکر ہے۔ اب جو آئے گا، اب یہی ذکر یعنی یہی رسول جو ہیں تمہیں ظلمات سے نکالیں گے نور کی طرف، یخرجو من الظلمات، تمہیں نکالیں گے اندھیرے جہالت سے، تاریکی سے، گمراہی سے، یہی رسول تمہیں نکالے گا۔ اور یہی کیا رسول خدا نے
اس دور کے اندر اور آج تک یعنی سب انہی سے ملا ہوا ہے. ہمارے پاس اور ہے کیا رسول کے علاوہ؟ سب کچھ رسول سے ہے. ہمارے بعض اہل سنت برادران سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں رسول کا ذکر نہیں کرتے. اصل میں ہم تو کرتے ہی وہی ہیں جو رسول کرتے تھے. ہم تو کرتے ہی وہی ہیں. ہماری مجال ہے کہ ہم تو وہ رحمت للعالمین ہے, وہ محبوب خدا ہے. ظاہر ہے اگر اب انہوں نے اگر علی کیا تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے کیا ہے, ہم نے نہیں کیا. انہوں نے کیا, ہم بھی وہی کرتے ہیں. ہم تو سنت پہ عمل کرتے ہیں. سنی تو اصل میں ہم لوگ ہیں, ہم ہیں. تو عزیزان محترم ہم سب کچھ رسول سے ہے. عزیزان محترم ہم امام حسین رسول خدا کی وجہ سے ان کی افضلیت ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے فرزندوں میں سے ان کو کہا گیا. قرآن کہہ رہا ہے یعنی دنیا کے لیے اگر آپ آج کی دنیا کو دیکھیں کہ فریم ایک جگہ ڈیزائن کی جائے اور وہاں پر بلایا جائے لوگوں کو ایک چیز کو پروجیکٹ کرنے کے لیے, تو قرآن صدر اسلام میں پروجیکشن شدید دکھا رہا ہے. اور پوری دنیا کو دکھائی ہے اس نے. کہاں پر؟ مباہلے کے وقت, یعنی پہ پروجیکشن تھی. اب اگر اچھا کیوں نہیں نظر آئی, یہ کیوں نہیں نظر آتی ہے, اس کی بھی وجوہات ہیں. لیکن وہاں بلایا گیا. قرآن نے کیا کہا کہ جب آپس میں ان کی گفتگو ہوئی, وہ جو آئے تھے تقریباً 40-60 لوگ, اور رسول خدا سے انہوں نے گفتگو کی, مناظرہ کیا, لیکن کانے نہیں ہوئے, یعنی پھنس گئے تھے لیکن مان نہیں رہتے. اب تو یہ کہا کہ پھر مباہلہ کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو یعنی دعا کرے اور جو سچا ہے وہ بچ جائے گا, جو جھوٹا اس پہ عذاب نازل ہو, اس پہ لعن نازل ہو. تو یہ کہا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی. ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھائی تم لے کر آؤ اپنے بیٹوں کو, ابناءکم, ٹھیک ہے, نساءکم, عورتوں کو لاؤ, نفس کو لے کر آؤ. اب وہ اتنے سمجھدار تھے, البتہ کہا کہ اگر یہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں تو سمجھ لینا یہ رسول سچے ہیں, اور اگر کسی اور کو لے کر آئیں تو پھر مناظرہ کر لینا. اب انتظار کیا اس وقت لوگوں نے. یعنی دیکھیں یہ چیزوں کو کریٹ کائنات دیکھ رہی ہے, یعنی کائنات کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ہستیاں کیا ہیں, یعنی بلایا گیا ہے ہمارے لیے. کیونکہ ہم بچپن سے ساری سنتے ہیں تو شاید ہم اس کو فیل نہیں کرتے, لیکن اگر آپ دیکھیں ایک بہت اوپر سے دوربین سے کہ کن کو لایا جا رہا ہے. اب کن کو لا رہے ہیں؟ یہ دونوں آ رہے ہیں. ایک جو ہے وہ بغل میں ہے, ایک کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, ایک پیچھے بیٹی ہے اور پھر داماد ہے. یعنی یہ جب آئے تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. یعنی پہاڑ کی مجال کیا ہے؟ کیونکہ جن کے وجود سے کائنات ہے, یعنی پہاڑ کہاں ہے؟ ہم خود سمجھ نہیں پائے آج تک ان ہستیوں کو. عزیزان محترم تو ہم تو وہی کہتے ہیں جو رسول خدا. اب رسول خدا خود ذکر ہے, تو بھائی ذکر کو اپنے وجود میں پیوست کریں. عزیزان محترم پھر اس گھر میں وارد ہوں گے, پھر ہم اس وادی میں داخل ہوں گے. اب رکاوٹیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں جو ہیں وہ انسان کی, جو زیادہ تر انسان اپنے اندر چیزوں کو حاصل کرتا ہے وہ آنکھ ہے, یعنی بصارت سے جو چیزیں دیکھتا ہے وہ اس کے قلب پہ اثر انداز ہوتی ہیں. صلوات بھیج محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ارے کوئی اللہ اکبر, انسان اپنی آنکھ سے جو دیکھتا ہے وہ اس کے اندر اثر کرتی ہے. اور یہ جو اہل ذکر ہیں, یعنی جو اس ذکر کو کرتے ہیں اور پھر اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں, ان کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو لوگ نہیں دیکھ سکتے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو لوگ دیکھ نہیں سن سکتے, ان کے کان وہ سنتے ہیں جو لوگ سن نہیں سکتے.
ان کے قلب جو ہیں وہ تفکر کرتے ہیں جو لوگ تفکر نہیں کر سکتے، اور یہ قلب پھر تسلیم ہو جاتے ہیں، یعنی یہ پھر تسلیم ہو جاتے ہیں امر کے آگے۔ اب ہمارے لیے بھی بہرحال اب یہ ساری باتیں ہمیں شاید آپ بولیں کہ مولا کائنات نے کسی اور کے لیے کہی ہیں، کوئی اور ہوگا، نہیں عزیزان محترم، ہم ہی لوگوں میں سے بھی لوگوں نے بڑھنا ہے آگے کی طرف۔ ظاہر ہے ہم جس دور میں ہیں ہمارے وقت کے امام کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور یہ جو بعض اوقات جوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ مطلب یہ کیسے ہوتا ہے، یہ مطلب کیسے ہو گیا، مطلب یہ کہ یہ جو جوان ہیں، خاص طور پہ یہ جو آج کل کے جوان ہیں جو اپنے آپ کو سرباز گمنام کہتے ہیں اور جو نظام ولایت فقیہ کے انڈر میں کام کرتے ہیں پوری دنیا میں، یہ کیسے انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ امریکہ پریشان ہے ان سے، یعنی امریکہ کا سسٹم جیم کر دیتے ہیں۔ اتنے ایسے میزائل، آج انہوں نے میزائل لانچ کیا، اس کا نام ہے قاسم سلیمانی۔ یعنی جہاں جہاں لگے گا وہاں وہاں لگ پتا جائے گا کہ قاسم سلیمانی جب زندہ تھا تو اتنا خطرناک نہیں تھا، جب شہید ہو گیا اس سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ تو اب یہ کیسے کر لیتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان حجابات کو ہٹایا ہے، یعنی جب انسان پاکیزگی کی طرف بڑھتا ہے تو آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں، کان کہیں اور سنتے ہیں، تفکر اور افکار میں نجوا ہوتا ہے۔ نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، یعنی آہستہ سے بات کرنے سے، کان میں کوئی بات کرتا ہے اس کو نجوا کہتے ہیں۔ یہ نجوا ہوتا ہے، تکلم کرتا ہے عقل اس کے باطن کے ساتھ، اور اس کو چیزوں، اس کے اوپر افکار کو، جیسے آج کل کی زبان میں، سادی زبان میں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے۔ سب کچھ ہے، کیونکہ ہم ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، ورنہ چیزیں تو موجود ہیں۔ عزیزان محترم، اب اس تک پہنچنے کے لیے اہل ذکر ہونا پڑے گا، یعنی اپنے آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ بولے کہ میں بہت اچھا کام کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے ملک کے لیے بہت اچھا، اپنی قوم کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے لیے، اور میری خلوت جو ہو وہ پاک نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری آنکھ جو ہے وہ اس میں حیا نہ ہو۔ یعنی یہ بہت ضروری ہے، انسان کی زبان میں سے لفظ نکلنے والے یعنی کاؤنٹ ہو رہے ہیں، ہر چیز کاؤنٹ ہے خدا کی بارگاہ میں، تو ملی سیکنڈ، مائنر سیکنڈ سب لکھا جا رہا ہے۔ حتیٰ جو ہم سوچتے ہیں، سوچوں کی بھی تو پاکیزگی چاہیے پروردگار کو۔ آپ سوچیں پاک ہوں گی تو ڈاؤن لوڈ ہوگا۔ اب ایک ظرفی اگر خدا نہ خواستہ گندا ہے تو آپ اس میں جتنا اچھا ڈال لیں وہ سب نجس ہی ہوتا رہے گا۔ تو ہم آئے اس لیے ہیں مجلس میں کہ ہم پاک ہوں، یہ طہارت کی جگہ ہے، یہ افکار کو صاف کرتی ہے، یہ ذہنوں کو صاف کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو جاتا ہے، امام اسے جانے نہیں دیتے تھے، کیونکہ جو متصل ہوا وہ پلٹا نہیں ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص کربلا زیارت پہ جاتا ہے کہ خدا کرے کہ ہم سب کو جلد سے جلد زیارت نصیب ہو، امام اس کو اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ جانتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ملائکہ کو بھیجتے ہیں ساتھ کہ جاؤ جب تک یہ ہے بیمار ہو جائے تو تیمارداری کرو، مر جائے تو استغفار کرو اس کی قبر پہ جا کر۔ یعنی معاملہ بہت آگے ہے، کیونکہ حجاب نہیں ہٹ رہے آنکھوں سے، مادے میں اتنے انوالو ہیں، انسان سے خطا اتنی ہوتی ہے، نماز میں لذت کیوں نہیں ملتی، کیفیت کیوں نہیں تبدیل ہوتی؟ میں اللہ اکبر کرتا ہوں، دنیا کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جو نماز سے پہلے کا وقت تھا اس میں کیا کیا میں نے، گفتگو کیا کی، دیکھتا کیا ہوں۔ یعنی آپ کو اپنے لیے اصول قائم کرنے پڑیں گے عزیزانا۔ آپ جوان ہیں، خاص طور پہ ماشاءاللہ زیادہ تر جوان ہیں، اور جوان ہی جو ہے وہ دشمن کا ٹارگٹ ہے۔ اس کے ذہن کو مفلوج کر دو، یعنی آپ سوچیں ذہن آلودہ ہو جائے خدا نہ خواستہ،
نامحرم تعلقات کے ساتھ، انٹرنیٹ پہ غلط چیز دیکھنے کی وجہ سے، تو فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ روح سنگین ہو جاتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے، اس کو کوئی اٹھنے نہیں دیتا. ہمیں فیل نہیں ہو رہا، ہمیں یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی ہیں. تو مولانا صاحب کیا ہے، چیٹ تو کرتے ہیں خالی، کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، مل تھوڑی رہے گا چیٹنگ کرنے. نہیں، ارتباط ہے، رابطہ ہے. جب دو نامحرم ہو، تیسرا شیطان ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتا ہے، وجود کو تباہ کرتا ہے، اور ایسا تباہ کرے گا اٹھنے نہیں دے گا. اس ٹوٹے پھوٹے بدن سے کیسے ہم وقت کے امام کی نصرت کریں گے؟ یعنی انسان کو ظاہری بھی اچھا چاہیے، فٹ ہو آدمی، ورزش کرتا ہو، ایکسرسائز کرتا ہو، سب کچھ اچھا ہو، لیکن اندر زیادہ اسٹرانگ ہو، ارادے مضبوط ہوں. اور دشمن کا کام یہی ہے، ان ارادوں کو ضعیف کرو. عزیزان محترم، ہم نے بڑھنا اس وادی کے اندر ہے. اگر ہم اس وادی میں داخل ہوں تو ہی ہمارے لیے، اور اس یعنی جو گھر ہے، جو نور کا بیت نور جسے قرآن کہہ رہا ہے، یہ بیت نور عاشورہ ہے. یہ سب سے بہترین جو بیت نور ہے ہمارے لیے، یہ عاشورہ یعنی کربلا ہے. اس کی حدود نہیں ہے، حدود سے فزیکلی کربلا وہیں پر ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ پوری دنیا میں ہے. اب جو اس میں آئے گا، اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں مصباح الہدا ہے. مصباح الہدا یعنی کہ ہدایت کا چراغ ہے، یعنی تمہیں چراغ لے کر آئے گا اس نور کے اندر. اب اس چراغ کی طرف آؤ. قرآن جہاں سورہ نور کے اندر مثال دیتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ نور ہے. پھر آگے بڑھتا ہے کہ کیا ہے، کہ اس کی مثل جو ہے وہ مشکات کی طرح ہے. مشکات ہے، اور اس مشکات میں ایک مصباح ہے، یعنی اس مشکات کے اندر ایک چراغ ہے. روایت کہتی ہے کہ مشکات رسول خدا کا ظرف ہے، اور مصباح امام حسین علیہ السلام ہے. کربلا 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 کربلا. یہ مصباح ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہے. وہ ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ میں اب دیکھیں کیوں نہیں لوگوں کو نظر آیا. لیکن دونوں طرف سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے نا. یہ مطلب صرف آپ ایک طرف سے اگر آپ چیزوں کا انالائز کریں گے تو نہیں پہنچ پائیں گے. یعنی آپ کو دوسری طرف بھی انالائز کرنا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ دوسری طرف جو تھے ان کو یہ چراغ نظر نہیں آیا. کیا وجہ تھی؟ وہ وجوہات تو ہوں گی کوئی نہ کوئی، کہ جو وہ جس مطلب جن کے لیے عرش پہ لکھا ہوا ہو، یعنی عرش پہ لکھا ہوا ہے. یہ عرش کے دائیں ہاتھ پہ روایت ہے کہ عرش کے دائیں ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے یہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. اور یہ جو نجات ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے نجات ہے. یعنی پورے عالم کے لیے نجات جو ہے وہ امام ہے. کیوں؟ کیونکہ امام جو ہے وہ ہر عالم میں ہے، صرف ہمارے عالم میں امام نہیں ہے، امام ہر عالم کے اندر ہے. وہ بہت مشکل بات کہہ دی میں نے شاید میرے خیال میں. عزیزان محترم، میں تو مشکل بات ہی تھوڑی سی کروں گا کیونکہ لیکن ہوتی آسانی ہے لیکن بناتا مشکل ہوں تاکہ تھوڑا سا لوگ مولانا فلسفہ بھی جانتے ہیں. اب وہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی سادی سی باتیں کرتے ہیں تو نارمل سی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. اصل میں ہماری نارمل باتیں سولو نہیں ہوئی ہیں ابھی تک، تو ہم بھاری باتیں کیا کریں گے. عزیزان محترم، خوب یہ معرفت امام تو ہمارے لیے ہمارے اصول دین میں سے ہے. اب اگر ہم نے اس کو صحیح طرح اچھی طرح پہلے سے نہیں پڑھا تو اس میں تو نا سادی سی بات ہے. ہمارے لیے امامت یعنی امامت ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہم نے خود اس کو نہیں لیا، اللہ نے اس کو بھیجا ہے. کیسے بھیجا؟ خوب کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کہیں بھی دیکھو کیا پاؤ گے؟ وجہ اللہ. وجہ اللہ جو ہے وہ تم کہیں بھی چلے جاؤ، تمہیں وجہ اللہ جو ہے وہ ہر جگہ ہے.
یعنی اللہ کا چہرہ ہر جگہ ہے، کہیں بھی تم جاؤ ہر جگہ اللہ کا چہرہ ہے. وہ وجہ اللہ کون ہے؟ مولا کائنات کے لیے کہا گا وجہ اللہ. ہم تو یہ سنتے نعرے لا کے چلے جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. ہم سمجھنے کی ضرورت ہے وجہ اللہ ہے کیا. یعنی اگر چاہتے ہیں کہ خدا کی طرف متوجہ ہوں تو یہ وجہ اللہ ہے، یعنی یہ خدا کی طرف متوجہ کرواتے ہیں. یہ وجہ ہے یعنی چہرہ ہے، یعنی تم دیکھو گے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہا وجہ اللہ ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم ہر جگہ جاؤ، جہاں جاؤ تمہیں وجہ اللہ ملے گا. یعنی اب قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ صرف مکہ میں ملے گا، مدینہ میں ملے گا، نہیں، جہاں اینما، یعنی جہاں بھی ہو. تو اب امام کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. یا ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم اپنی باتیں تھوڑی کر رہے ہیں، قرآن ہی باتیں کر رہا ہے، رسول خدا نے بتایا ہے. یعنی امام ہر عالم میں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے، وقت کا امام، وہ جب اپنی نگاہ کو اٹھاتا ہے تو اس کی نگاہ عالم امکان کے جو سینٹر پوائنٹ ہے، یعنی جو عالم امکان ہے اس کا جو نقطہ، سینٹر کا نقطہ ہے، وہ سدرۃ المنتہا ہے. یعنی جب وہ نگاہ اٹھاتا ہے تو اس کی نگاہ سدرۃ المنتہا تک جاتی ہے. یعنی امام ہے، کیونکہ بہرحال ہمارا موضوع یہ ہے امام کی معرفت کرنا، تو ہمیں بہرحال اس کو حاصل کرنا ہے کہ آخر دیکھیں گے کیوں ایسا تھا کہ جن کو پتہ چل گیا زندگیوں میں. عطا ایک چھٹے امام کی دور کی بات ہے کہ امام کا جو صحابی ہے ابا بصیر، کوفہ میں رہتا ہے، اس کے برابر میں ایک شخص تھا، وہ بہت حکومت میں کوئی اس کا تھا، لیکن غلط کام سارے کرنا، لوگوں سے رشوت لینا، پیسے جمع کرنا، اور رات کو غلط محفل ہونا. یہ کیونکہ ہمسائے تھے، پڑوسی تھے، تو بہرحال یہ اپنا فرض سمجھتے تھے کہ میں اس کو جو ہے وہ امر بالمعروف کروں، کہوں کہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمسایہ ہونے کی وجہ سے وہ احترام کرتا تھا، یعنی کہتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ بھائی ہمارا دنیا کچھ اور ہے، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ چھوڑیں. تو وہ کہتے تھے کہ بھارا یہ مناسب نہیں ہے. اس شخص نے ان سے کہا، ابو بصیر سے کہا کہ دیکھو ایک کام ہو سکتا ہے، وہ جس کو تم مولا کہتے ہو نا، اگر وہ میری ضمانت دے دے، سن رہے ہیں، وہ مانتا نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں مانتا، مگر کہہ رہا ہے کہ جس کو تم مولا کہتے ہو اگر وہ مجھے بحث کی ضمانت دے دے تو میں یہ سب چھوڑ دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اب یہ جب گئے اگلے سفر میں مدینہ، تو جیسے ہی داخل ہوئے تو آئے تو امام نے خود ہی کہہ دیا اپنے ہمسائے سے کہہ دینا ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہے اس کو چھوڑ ترک کر دیں. اب یہ جب واپس آتا ہے، ظاہر ہے مکہ زیارت کر کے آئے، لوگ ملنے آتے ہیں، وہ ہمسایہ بھی آتا ہے، جانے لگتا ہے، کہتا ہے رک جاؤ، سب چلے جائیں، رک جا. کہتے ہیں مولا نے پیغام بھجوایا ہے تمہارے لیے. وہ 3 دفعہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہاں. کہا امام نے بولا یہ سب چھوڑ دو، میں ضمانت دیتا ہوں. تھوڑے دنوں بعد وہ پیغام بھجواتا ہے اپنے ہمسائے کو کہ میرے پاس آؤ. جب بلاتا ہے تو سامنے نہیں آتا، پیچھے ہوتا ہے، یعنی دیوار میں. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے کہ میرے پاس جتنا مال لوگوں کا تھا، جس کا میں نے دے دیا، اور جن کا مجھے پتہ نہیں تھا وہ میں نے سب صدقہ کر دیا. اب میرے تن پر لباس نہیں ہے، تن پر لباس نہیں ہے. پھر کہتے ہیں انہوں نے لباس مہیا کیا، یعنی اس استغفار کے عالم میں سوکھ گیا بدن. چند دنوں بعد بلایا، اور آخری وقت میں اسی کو بلایا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں چلا جاؤں گا. وہی ہوا، رخصت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. جب یہ دوبارہ گئے تو یہ داخل ہی ہو رہے تھے، تو امام نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی.
عزیزان محترم، وہ امام یعنی جو ذرا پہچان گیا، وہ خادم کہ جس کے پاس خراسان سے آیا ثروت مند شخص اور کہتا ہے کہ یہ جو تم امام کی خدمت کرتے ہو یہ مجھے دے دو، میں تمہیں، میری زمینیں ہیں، میرے باغ ہیں، سب کچھ میں تمہیں دیتا ہوں. اس نے سوچا کہ سودا تو برا نہیں ہے. اب دیکھیں نا وہ کمپیریزن. آیا مولا کے پاس، مولا وہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے کہ یہ نوکری مجھے دے دو اور میری یہ سب لے لو. امام نے کہا اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. جانے لگا تو امام نے کہا مگر ایک بات یاد رکھنا، جو جتنا اس دنیا میں ہمارے قریب ہے وہ آخرت میں اتنا ہی ہمارے قریب رہے گا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، یعنی یہ صرف فزیکل نہیں ہے، ہاں یہ وجود کے ساتھ ہے. یعنی میرے 24 گھنٹے میں امام کتنا میرے ساتھ ہے اس کو کون انالائز کرے گا؟ کوئی مشین تو انالائز نہیں کرے گی. یعنی میں پورے 24 گھنٹے میں اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کرتا ہوں، میں اپنی صبح کیسے کرتا ہوں جب میری صبح ہوتی ہے. عزیزان محترم، مطلب سانس رکتی ہے. ایک طالب علم سے پوچھا اس کے بچے نے کہ اس نے، ظاہر ہر کوئی کہتا ہے گھر میں بچوں کو کہ 2 آیت پڑھو، 2 آیت پڑھنی چاہیے، 40 دن پڑھیں تو روایت ہے کہ 40 دن پڑھیں تو امام کے ساتھ. تو اس نے اپنے بچے کو یہ کہا، بچوں نے بڑے شوق سے بولا 40 دن پڑھتے ہیں. بولے 40 دن پورے ہو گئے تو کہہ رہے پھر کیا ہوا، دوبارہ پڑھو. کہہ رہے مگر وہ جتنا پڑھو گے اتنا قریب ہوگا. تو اس نے پوچھا، والد تھے تو آپ کہا بیٹا جب سے سمجھ میں آیا ہم تو اس وقت سے پڑھ رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ بھول بھی جائیں صبح تو دن میں قضا کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں 2 آیت. یعنی کیا چیز ہے، یعنی یہ ایک ایسنشیل زندگی میں چیز ہونی چاہیے کہ میں اگر کچھ نہیں کر سکتا تو 2 آیت تو پڑھوں روز. یعنی امام کا ساتھ کیسے دیں گے آپ؟ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا کام مل جائے، کچھ یہ ہو جائے، کچھ وہ ہو جائے. ہوتا ہے. نجف میں آیت اللہ عراقی بیان کرتے ہیں کہ نجف میں شیخ محمد تھا، مریض تھا، سینے میں اس کے کوئی مشکل تھی، فقیر بھی تھا، غریب بھی تھا، اور اس پر یہ کہ کسی سے رشتہ بھی کرنا چاہتا تھا. رشتہ بھیجا، ان کا بھائی تم فقیر ہو، پیسے نہیں ہے، تمہیں کہاں سے بیٹی دے. بڑا دل ٹوٹا. تو اس نے علماء سے سنا ہوا تھا کہ 40 دن مسجد سہلا میں جائیں چلا کاٹیں. جیسے ہمارے بھی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ تسبیح دے دیں، کچھ دعائیں دے دیں. جوان زیادہ بولتے ہیں کہ بھائی کچھ دیں پڑھنے کے لیے، کچھ معاملہ ہو ہمارا بھی. وہ بھی چلا گیا. اب اس نے جب 39 ڈیز ہو گئے تو آخری دن جب گیا تو دیکھا اس کے سینہ، کیونکہ مریض تھا تو خون آ رہا، تو مسجد کے اندر نہیں جا پایا، باہر ہی بیٹھ گیا. تو اپنے ساتھ قہوہ لے کر آیا تھا. اس نے بولا سردی بھی ہے، میں آگ لگاتا ہوں، قہوہ بھی پیوں گا اور گرم بھی ہو جاؤں گا. مسجد دیکھی اس نے، مسجد خالی، اندھیرا. 40واں دن ہو رہا ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں. تو ایسے میں دیکھا کہ کوئی عرب آ رہا ہے. اب اس نے یہ سوچا کہ یہ کوئی برابر والا ہوگا، اب جو میرا ایک قہوے کا گلاس ہے وہ بھی یہ پی لے گا، مجھے وہ بھی نہیں ملے گا. خیر تو وہ آیا تو بولا کہ کہاں سے ہو؟ تو اس نے سوچا کہ یہ یہاں کے، تو پھر اس نے سمجھا کہ نجف کا کوئی قبیلے کا ہے. پوچھا، اس نے بولا نہیں. سارے قبیلے گنوا دیے، نہیں ہے. تو اس نے ویسے تنزیہ بولا کہ مطلب تم پتہ نہیں کون سی جگہ، ایسا لفظ بولا کہ جس کا کوئی مفہوم نہیں تھا. تو وہ شخص مسکرا دیا، تبسم کیا. تو پھر اس نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اب ویسے بھی سارا ٹینشن میں. تو اس نے بولا بھائی آپ کو کیا ہے، مطلب کیوں بتاؤں میں؟ کہہ رہا ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہہ رہا ہے نہیں، اگر بتا دو گے تو نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا. تو جب اس نے اخلاق دیکھا تو اس نے پھر درد دل بیان کرنا شروع کر دیا. تو اب اس نے بولا کہ یہ میری یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. اب اس نے بولا کہ میں مریض ہوں. تو اس عرب نے کہا کہ تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری شادی بھی وہاں ہو جائے گی، لیکن جو تمہارا فقر ہے وہ رہے گا. کوئی متوجہ نہیں ہوا. کہتا اچھا آپ میرے ساتھ حضرت مسلم کی زیارت کر لیں گے. آپ کو پتہ ہے مسجد سہلا سے تھوڑا فاصلہ زیادہ تو ہے نہیں.
جاتے رہے، مسجد کوفہ میں پہنچے تو کہا کہ مسجد میں 2 رکعت نماز تحیت کی پڑھیں. جب نماز پڑھی تو اسے نماز میں تلاوت میں احساس ہوا کہ یہ تو تلاوت بہت مختلف ہے. تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہی تو امام نہیں ہے. جیسے اس کے خیال میں آیا تو نور نے امام کو گھیر لیا. یہ چہرہ نہیں دیکھ پایا. جب تک نماز ختم ہوئی تو وہ نور جا چکا تھا. اب اس کو شرمندگی، استغفار کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ادب نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں تھا، یہ نہیں کیا. اور پھر کہنے لگا دیکھیں مولا میں نے حضرت مسلم کی زیارت کا کہا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ساتھ آئیں گے، دوبارہ آ جائیے. تو ایسے میں دیکھا کہ نور دوبارہ آیا اور حضرت مسلم کی قبر تک گیا. یہ وہاں گیا، پھر اس کے بعد وہ نور چلا گیا اور اس نے بڑا گریہ کیا. پھر بہرحال اس کا مرض ٹھیک ہو گیا، اس کی شادی بھی ہو گئی، لیکن فقر رہا. عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہوں اور امام تک بات پہنچتی نہ ہو. ایسا نہیں ہے. امام نہیں ہے وہ، یعنی سمجھیں امام کو. امام نہیں. ایسا ہو سکتا ہے امام جو ہر عالم میں ہے اور ہر عالم میں فیض دے رہا ہے، عطا ہو رہا ہے فیض. کیوں؟ کیونکہ واسطہ فیض الہی ہے. ہم زیارت جامع کبیرہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ امام کہتے کس کو ہیں. یعنی ہر عالم میں، یعنی ملائکہ بھی امام سے فیض لے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، فیض لے رہے ہیں. ہمارے ذہنوں میں، ہماری گفتگوؤں نے، ہمارے لیونگ سٹائل نے، ہمارے مسائل نے ہمیں ایسا کر دیا ہے کہ شاید امام ہمارے فرقے کا ہے. خالی امام مطلب ایسا ہے، کیونکہ ظاہر ہے حالات آہستہ آہستہ ایسے، پھر ہماری گفتگویں بھی ایسی ہیں. کیونکہ ظاہر میں تو ایک چھوٹا طالب علم ہوں، یہ تو میں آپ کو جو پڑھ رہا ہوں یہ واللہ میرا نہیں ہے، واللہ میرا کچھ نہیں ہے، میں سب اساتید کا پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں بھی وہی ہوں. مجھے کیا پتہ چلے گا امام کیا ہے؟ یہ تو میں نے ان سے سنا اور خود ائمہ نے کرم کیا کہ تھوڑا محسوس کروایا کہ کچھ سمجھنے کی کوشش تو کرو. ایسے تھوڑی کربلا پہنچو گے زندگی میں، مطلب صرف کیا در و دیوار کو چوم کے واپس آ جاؤ گے کیا؟ یعنی امام کے پاس جو گیا وہ پلٹا تھوڑی ہے آج تک. کیسے پلٹیں گے آپ؟ یعنی امام آپ بولے امام مولا زیارت کرا دیں، آپ آئیں گے؟ جن لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب ملنا ہے، ٹائم دیں، وہ ملیں گے، آپ بہت احترام کریں گے، میرا ہاتھ چوم لیں گے، بہت احترام کریں گے، ظاہر عالم ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہ کہ میری وجہ سے کر رہے ہیں. تو پھر آپ چلے جائیں گے، آپ اپنے گھر چلے جائیں. لیکن کہ آپ امام کو بولے مولا ہمیں زیارت کروا دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ مولا میرے لیے دعا کیجیے گا، میری جاب کی دعا کیجیے گا، میرا یہ، تو ان کے گھر چلے جائیں گے. کربلا یہ سکھاتی ہے. ہاں، دعائے مطلوبہ کے جملے ہیں کہ میں امام کے گرد گھوموں گا جب تک کامیابی نہیں ہو جاتی. امام، کیونکہ ہم اس بیداری کو محسوس نہیں کر پا رہے جو وجود میں ہونی چاہیے. یہ جس کے اندر ہو گئی، جس کے اندر ہو گئی، آج اسی کا ذکر ہے کربلا کا. 2 محرم کا دن گزر گیا، آپ جانتے ہیں کہ امام کربلا پہنچ گئے. پچھلے مقام سے جب امام آئے تو امام نے پانی اچھا خاصا رکھ لیا. مقام پر 1000 کا لشکر، کہتے ہیں 1000 کا لشکر آیا. ہر لشکر میں سالار ہے. امام نے سب کو سیراب کرایا. اللہ اکبر. حتیٰ جانوروں کو بھی کہا پلاؤ، سب کو پلاؤ. روکا راستہ تو امام نے بولا ہم خود تھوڑی آئے ہیں، ہمیں تو تمہیں نے دعوت دی ہے، یعنی کوفہ والوں نے ہمیں بلایا ہے تو ہمارے، اگر تم سمجھتے ہو تو ہم جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. کہا نہیں. حر نے امام کے سواری کو پکڑا. بڑی گستاخی، یعنی امام جانا چاہتے ہیں اور پکڑا امام. تو امام نے کیا کہا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. امام نے یہ جملہ کہا. حر جو کہ خود شجاعوں میں سے ہے کوفہ کے،
کہتے ہیں کہ مولا اگر کسی اور عرب نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اس کو جواب، لیکن آپ کی والدہ کا احترام اتنا ہے، اللہ، یہ ہے امام۔ عزیزان سمجھنے کی کوشش کریں، خدا آپ کو اس کا اجر دے، بی بی آپ کو اجر دے، آپ نے گریہ کیا قبول ہو گیا، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی یہ ہے امام کہ ایک شخص کو سیدہ تک پہنچا دیا۔ یعنی امام نے ایسے جملے، امام سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ امام کسی کی اہانت کرے یا امام کسی کو ایسا نہیں، امام کا ایک ایک جملہ ہدایت ہے۔ یعنی اس ظلمت میں ڈوبے ہوئے شخص کو امام اس مقام پر لے آئے کہ اب وہ نجات پائے گا، یعنی کمال ہے۔ یعنی ہمیں بھی اصل میں وہیں پہنچنا ہے کہ ہم وہاں پہنچے کہ ہمارا امام ہمیں نجات کی طرف لے کر آئے۔ یعنی وہاں پر امام جب اس نے کہا کہ میں آپ کی والدہ کے احترام میں یہ نہیں کہہ سکتا، بس یہ کہنا تھا کہ بس امان میں آ گیا، پھر ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ امام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، بہرحال نام لیے گئے، یہ ہے، وہ ہے، نینوا ہے، اور کیا نام ہے۔ جب کربلا بولا تو امام نے کہا ہاں بس یہی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ صرف ابھی تو کربلا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے نا، اس وقت کیسا ہوگا، یعنی کچھ نہیں ہے نا، دشت ہے، لیکن اب جب رک رہے ہیں، اتر رہے ہیں، تو اب امام یہی جگہ ہے، یہی خیمے لگاؤ، یہی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ تصور کریں نا کہ یعنی اللہ اکبر، یعنی کتنا سفر کیا بشریت نے بقا کے لیے، کمال کے لیے، کہ ایک مقام پر پہنچا کہ جہاں بندگی اپنے اوج پہ جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے، یہاں اتر رہے ہیں، اتر گئے، خیمے لگ گئے، سب ہو گیا۔ شب عاشورہ جب پہنچی تو عمر ابن سعد کے پاس آیا کہ بھئی کیا ہے، کہا جنگ کا ارادہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا بس گردنیں کٹیں گی، ہاتھ کٹیں گی، کچھ بھی ہو جائے۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اس کا ارادہ یہ نہیں تھا، اس نے بولا بھائی مسئلہ تو کوئی بات ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن جب اس نے سنا تو ایک بے چین حالت میں پلٹا، رات کو چلنے لگا۔ ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ چلتا رہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، بھائی بھی تھا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا ہے، تم پریشان لگ رہے ہو؟ کہا صبح جنگ ہے، یہ قرار نہیں تھا کہ جنگ ہو۔ کہا جب کوفہ میں کسی شجاع شخص کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو ہم تو تمہارا نام لیتے تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یعنی ایک یکزا، ایک بیداری، چل پڑا اپنے ساتھ، اپنے کہتے ہیں بعد میں کہ بھائی بھی آیا، بیٹا بھی آیا امام کی طرف۔ جب امام کی طرف پہنچے، اور جی سب سے پہلے صبح کی طرف جب یہ پہنچے، بعض کہتے ہیں کہ رات ہی کو نکل گئے، تو کہ کون آ رہا ہے؟ کہا حر آ رہا۔ کہا آنے دو، ہمارا مہمان ہے۔ آیا، علماء مختلف پڑھتے ہیں کہ بہرحال آنکھوں پہ پٹی باندھ کر آیا، بعض کہتے ہیں ہاتھ پر آیا، بہرحال لیکن مقاتل ہے، مختلف ہے، لیکن بہرحال آیا، عرض ادب کے ساتھ آیا، شرمندگی کے ساتھ آیا، شرمسار ہو کر آیا، اور سب سے پہلے کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں آپ کے لیے اپنی جان کو فدا کروں۔ اب کہتے ہیں امام نے اجازت دے دی فوراً، یعنی امام ہے، حالانکہ امام بہت سی جگہوں پر گئے کہ اجازت دیر سے دے رہے ہیں، لیکن نہیں، امام نے، بعض خطیب بیان کرتے ہیں کیونکہ امام بھی مہمان نواز ہوتے ہیں، ظاہر امام مہمان نواز ہے، مہمان آیا ہے تو پہلے تو پانی پوچھا جائے گا نا، شاید پہنچ جائیں آپ، لیکن اب پانی ہے ہی نہیں، تو کہا مولا مجھے اجازت دے۔ مولا نے اجازت دے دی، جاؤ۔ اب
کوثر سے سیراب کریں گے۔ جانے لگا تو کہا مجھے اجازت ہے میں اہل حرم سے یعنی مستورات سے معافی طلب کر لوں۔ کہتے ہیں گیا باہر خیموں کے باہر بیٹھا، ریت کو اٹھایا، سر پہ ڈالا، کہا مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہوگا، مجھے معاف کر دے، اور روز قیامت حضرت سیدہ سے میری شکایت مت کیجیے، اللہ، بیوی سے میری شکایت مت کیجیے۔ یہ کہا اور گیا، اور کا بیٹا گیا، پہلے بیٹا گیا، شہید ہوا، اس سے پہلے کہ اور پہنچتا امام حسین پہنچ گئے، امام حسین پہنچ گئے، اور کیا کیا کہا امام نے، اللہ اکبر، بس مسائل ہو گئے ہیں، عزاداران محترم آپ نے گریہ کیا، امام کیا فرماتے ہیں حر کو، کہا کہ جوان بیٹے کے جاشے پر باپ نہیں آتا، اللہ، میں کہوں گا حر اگر کچھ دیر رکتے تو دیکھتے علی اکبر کے بدن پر، آزاداران محترم، حر بھی گڑا، حر نے بھی امام کو پکارا، امام پہنچے ہیں، اور امام نے وہ رومال جو حضرت سیدہ کا تھا اس کے ماتھے پر باندھ کر یہ کہہ دیا کہ حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا، حر یعنی آزاد ہو گیا، ہاں دنیا سے آزاد، اس نجاست سے آزاد، اور اس آزادی کی سند حضرت سیدہ ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيجعلهم الذین ظلموا ایاما کالذین ينقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اس عزاداری کو، ہماری حیات ہے اس کو قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں مجلس، ماتم، جلوس، عزاداری ہو رہی ہے ان سب جگہوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں پہ جو لوگ جس طرح سے بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، چاہے وہ انتظامیہ، مینجمنٹ، پولیس، سیکیورٹی، اسکاؤٹ، میڈیا والے، انجمنیں، ٹرسٹ، ہر جتنے بھی لوگ ہیں پروردگار ان کو اپنی بارگاہ سے اتنے کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، پروردگار تو نے کرم کیا ہم پر کہ ہم اس عزاداری کو رکھ رہے ہیں، ہمارے سے اس نعمت کو قائم رکھنے کی، اس کو نعمت کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں پوری دنیا میں مومنین مشکلات میں ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما، اس بیماری اور وائرس کو انسانیت سے دور فرما۔ جو لوگ مریض ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر کا واسطہ اولاد صالح اور نیک عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو جوان بیٹے بیٹیاں گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بہترین کف کا انتظام فرما۔ پروردگار جو ہمارے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو اہل بیت کے نور سے منور فرما، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، ہمارے قلب کو اس نور حقیقی سے منور فرما، ہمیں بہترین اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں نیست اور نابود فرما۔ علماء کرام، مراجع اکرام سب کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارے اور اتفاق کی فضا کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان کو